بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ سومیہ وسیم۔ آج ہم بات کریں گے جھیل سیف الملوک کے بارے میں۔ سامعین، آپ میں سے بیشتر لوگ ناران، کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتاتی چلوں۔ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے۔ یہ جھیل اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ پہاڑوں اور برف میں گھری یہ جھیل اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل سے جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اس جھیل کی مکمل کہانی، مکمل تاریخ اور اس سے جڑی بہت ہی مشہور کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا افسانوی ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں کے مقامی لوگوں میں ہر فرد کو معلوم ہے۔ اس کہانی کا ذکر بہت سی کتابوں میں ہے، اور ناران کے لوگ بھی اس کہانی کا ذکر اپنی زبانی کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی اس کہانی کی طرف۔ لوگوں کا کہنا ہے اس جھیل کا پانی پہاڑ سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور اگر کسی نے جھیل کی گہرائی کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو وہ واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آئی، جب وادی کاغان کا سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک دیا تھا۔ جھیل کے عین وسط پر ملکہ پربت سفید لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 70,390 فٹ پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ کئی لوگ اس کو شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 860 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک لگاتار 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار کرتا رہا۔ اسی دوران شہزادہ سیف الملوک اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا۔ شہزادے نے نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی شہزادے کو خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک عالم جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے یہ بتایا کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے دراصل وہ کوہ قاف کی پری ہے، جو تمہاری پیدائش سے ہی تم پر فرفتہ ہے۔ کوہ قاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے، جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادوں کو بتایا اس پری کا نام بدیع الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناران میں ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو اس جھیل میں غسل کرتی ہے۔ اگر تمہیں پری بدیع الجمال کو ڈھونڈنا ہے تو تمہیں ناران جانا ہوگا اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا جب تم 12 سال چلہ کاٹ لو تو یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تو تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے سفر کی تیاری کی اور ناران کے سفر پر نکل گیا۔ کافی مہینوں کے سفر کے بعد شہزادہ ناران کی اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال چلے کے بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دی۔ اس نے دیکھا کافی تعداد میں پریاں جھیل میں اتر رہی ہیں۔ سب پریوں نے اپنی اپنی خلتیں اتاریں اور ایک ایک کر کے جھیل میں اترنے لگیں۔ شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے پری بدیع الجمال کی خلت اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئیں، لیکن پری بدیع الجمال وہیں رہی اور اس شہزادے کو کہا میری خلت یعنی میرا لباس مجھے دے دو۔ شہزادے نے شرط رکھی کہ میں تمہیں تمہارا لباس دے دوں گا، مگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں 12 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری شہزادے کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ محترم سامعین، یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔
جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں ویڈیو کے شروع میں کر چکی ہوں۔ وہ پہاڑ آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ اس پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا۔ وہ دیو بھی اس پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، یہ سن کر دیو غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور دونوں کو مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو سارا واقعہ بتایا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران بھاگ گئے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ شہزادہ اور پری نیچے ناران شہر کی طرف بھاگے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا جس سے پانی ناران شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ شہزادہ اور پری بدیع الجمال پانی میں بہہ کر غرق ہو جائیں۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر ایک غار میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ آج بھی سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال اس سیلاب میں بہہ گئے تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے انہوں نے غار میں پناہ لے کر اپنی جان بچائی تھی اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیلاب ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اپنے ملک یعنی مصر چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔